الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہمارے اس چینل لرن دین میں خیر مقدم ہے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ چینل اسلامی احکامات اور دینی عقائد کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم نے تشکیل دیا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم کورس، اور اس کے لکھنے والے ہیں مشہور اور معروف اسلامی اسکالر متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن حفظہ اللہ، جنہوں نے اس کتاب کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ ترتیب دیا ہے اور بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کے اسباق مرتب کیے ہیں۔ اور انہوں نے اس کی ترتیب یہ رکھی ہے کہ کتاب کے اندر کل 40 اسباق ہیں اور ہر سبق کے اندر 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، دوسرے نمبر پر احادیث مبارکہ، تیسرے نمبر پر اسلامی عقائد، نمبر 4 پر مسائل اور نمبر 5 پر مسنود دعائیں۔ تو اس کتاب کے اندر بنیادی طور پر یہ 5 چیزیں بیان کی جائیں گی کہ پہلے نمبر پر قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، جو ایک نظام حیات ہے، جو قانون ربانی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے نازل کیا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیات کو ہم سمجھنے کی اور اس کے معانی اور مطالب کو ہم یاد کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین ہیں، آپ کے ملفوظات عالیہ ہیں، جو قرآن کریم کی شرح ہے، جس کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا مشکل ہے، ان احادیث میں سے ہر سبق میں ایک حدیث کو ترجمہ کے ساتھ ہم یاد کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرے نمبر پر عقائد اسلام، دین کی بنیادی چیزوں میں سے عقائد بھی ہیں، اور عقائد کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار عقائد ہی پر ہے، تو ان اسباق میں عقیدے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم یہ کام کریں تو اس میں کیا حکم ہے، یا مثلا انسان سو کر اٹھتا ہے، طہارت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب کن چیزوں سے طہارت حاصل کی جائے، پانی کیسا ہو، طہارت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہو، وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کا طریقہ کیا ہے۔ پھر نماز کو جاتا ہے تو نماز کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ اس کے بعد ناشتے کا وقت ہے تو کیا کھانا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کن چیزوں کے کھانے کا حکم ہے اور کن چیزوں سے روکا گیا ہے، یہ ساری چیزیں مسائل میں آ جاتی ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر مسائل کا ذکر ہے۔ آخر میں مسنون دعاؤں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول نہیں رہ سکتا۔ دنیاوی مشاغل بھی درپیش ہیں، کام کاج ہے، نوکری ہے، جاب ہے، کھیتی باڑی ہے، دکان آفس ہے، سب چیزوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ تو اب ہر وقت انسان عبادت کیسے کرے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان ان مسنون دعاؤں کو یاد کر لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ مثلا کھانے کا وقت ہے، کھانے کی دعا پڑھ لے، سونے کا وقت ہے، سونے کی دعا پڑھ لے، تو اب اس کا یہ کھانا اور سونا یہ پورا عبادت ہو گیا۔ گرچہ یہ سونا انسانی ضرورت ہے، کھانا بھی ہماری دنیاوی ضرورت ہے، لیکن ہم نے چونکہ مسنون دعاؤں کے ساتھ اس کا اہتمام کیا، سنت کے مطابق کھانے کی کوشش کی اور سنت کے مطابق دعا پڑھ کر ہم سوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دنیاوی عمل کو اخروی بنا دیں گے اور اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح ہمارا پورا 24 گھنٹہ جو ہے گویا کہ یہ عبادت میں شمار کیا جائے گا، اور ہم ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع، فرما بردار اور عبادت گزار بندے شمار کیے جائیں گے۔ تو ہر سبق میں کوشش کی جائے گی کہ ایک دعا ترجمہ کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ تو اس کتاب میں بنیادی طور پر یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ صراط مستقیم کورس
جو 40 اسباق پر مشتمل ہے، ہم اسے سبق کے طور پر انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، وہاں سے آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ بہت ہی مفید اور بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو سمجھانے کی، دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کا ہمیں واسطہ اور ذریعہ بنائے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔